عورت مرد سے کہیں زیادہ جذباتی اور جلد باز ہے۔ وہ حقیقت سے زیادہ خوابوں میں جینا پسند کرتی ہے۔ خواہشات کو پالنا اور بڑھاوا دینا اس کی شخصیت کے بنیادی خصائص ہیں۔ مروبیت کا وصف اس میں اس قدر بہتات سے ہے کہ اسے شیشے میں اتارنا اور ورگلانا قدرے آسان ہے۔ عورت مرد سے کہیں زیادہ مادیت پرست ہے۔ زندگی کے نت نئی رنگ، دلکش پیرہن، حسن کے جلوہ گریوں کے لبادے اور دل لبھانے کے انداز اپنانا اس کی کمزوری ہے۔ وہ اپنی فطرت میں کس قدر بھی پیچیدہ اور متنوع شخصیت کی حامل کیوں نہ ہو، اس کی پرکھنے کی حس خاصی کمزور اور ناقص ہے۔ اس لیے اس کے اعتبار کی دھچیاں اڑا کر پھر سے اس کا اعتبار حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ عورت کی کج فہمی کے قصے بھی زبان زد عام ہیں۔ یہ اور ایسی کئی باتیں عورت سے منسوب ہیں، لیکن ان سب کے علاوہ وہ کچھ جدا خصائص کی حامل بھی ہے۔ اپنی روحانی ترکیب میں مرد سے قدرے زیادہ فلسفی، تخلیقی اور عملی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی فلسفی اور تخلیقی روح کو حالات اپنے قدموں تلے رون دیتا ہے۔ خواہشات کو پالنا اور سنبھالنا تو وہ جانتی ہی ہیں، لیکن انہیں قربان کرنے کا ظرف بھی اس میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کی دلچسپیاں اور خواہشیں متنوع ضرور ہیں، لیکن اپنی نوعیت میں ایسی خطرناک نہیں کہ دنیا کو تہس نہس کرنے کا سبب بن جائیں۔ چاہے جانے کی خواہش اس کی فطرت میں کچھ اس قدر گندی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ رومانیت کے جذبوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اپنی اس جائز خواہش کو محبت کا خوبصورت پیراہن اوڑھنا چاہتی ہے، لیکن اسے محبت کرنے پر بھی معتوب ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ وہ مرد کی طرف سیاست، مذہب، قومیت، فرقے، قبیلے، روایت یا انا کے نام پر خون کی ندیاں بہانا نہیں جانتی۔ وہ محبت، آزاد خیالی یا حق گوئی کو تہمت بنا کر انسان اور انسانیت کی دھچیاں اڑانے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ جائیداد کی لالچ میں قتل و غارت گری پر بھی یقین نہیں رکھتی۔ یہی اس کی مجموعی فطرت ہے۔ اس سے منسوب رونما ہونے والے چند ایک غیر فطری واقعات کا الزام مجموعی طور پر اس کے سرشت کو نہیں دیا جا سکتا۔ مرد کی نظر اگر آسمان کی بلندیوں پر رہتی ہے تو عورت کی دھرتی کے جڑوں میں مٹی بھی تو تخلیق کرتی ہے۔ ایک بیج کو سینچ کر اسے بھرا پورا پیڑ بناتی ہے۔ گویا عورت اور دھرتی دونوں کا کام حیات کی تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ زندگی اس وقت معدوم ہونے لگے گی جب یہ دونوں بانجھ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ فطرتاً عورت اپنی اعصابی طاقت میں مرد سے کئی گنا نحیف و ناتواں ہے، لیکن اس کی انہی ناتواں اعصاب پر دنیا نے کئی کرنوں سے بے حساب تہمتوں اور بہتانوں کا بوجھ لاد رکھا ہے۔ وہ صدیوں سے چپ چاپ اس بوجھ کو سہتی چلی آ رہی ہے۔ وہ جنم جنم سے مرد کی کئی کوتاہیوں اور سیاہ کاریوں کی اپنی عزت کی کٹی پھٹی چادر سے پردہ پوشی کرتی چلی آئی ہے۔ وہ اپنے احساس کی کوکھ میں مرد کے سارے خوابوں اور تمناؤں کے بھاری بھرکم بیضے اٹھائے پھرتی ہے، لیکن کبھی لڑکھڑاتی نہیں۔ اس کی جمالیاتی حسن اور تخلیقاتی و تخلیقی مزاج نے ہی مرد کو ایک تہذیب یافتہ زندگی و سماج عطا کیا، ورنہ مرد تو بے بس ایک وحشت و بربریت پر مبنی معاشرہ ہی تخلیق کرنے کے قابل تھا۔ مرد تو اپنی طاقت و بہادری کے زوم میں دنیا کو جنگی فساد کے المیے میں مبتلا کرتا رہا، دنیا کو ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم کے نسخے فراہم کر کے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسی قیامتیں برپا کرتا رہا، لیکن عورت اس کی ڈھائی قیامتوں سے بکھرے لاشیں سمیٹتی رہی اور ان لاشوں پر دکھ بھرے بین ڈالتی رہی۔ عورت کو کبھی بھی اپنی قربانیوں اور محنتوں کا بدلہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو شاید مرد کی کسی طور برابری کی بھی خواہشمند نہیں رہی۔ ہاں، وہ ازل سے اپنے وجود پر لگائی گئی تہمتوں کے داغ دھونا چاہتی تھی۔ وہ تو اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے لیے انسان ہونے کا حق مانگتی تھی، لیکن مرد اسے ایک انسان تسلیم کرنے سے بھی ہچکچاتا رہا۔ اس کے ہر احساس کو شکوک و شبہات کی بھٹی میں جھونکتا رہا۔ وہ اس کی ترقی کے ہر امکان کو نیست و نابود کرتا رہا۔ اس کا دل ایسی کسی بھی عورت کا تصور کرتے ہوئے دہل جاتا تھا جو اس سے بلند مقام کی حامل ہو سکتی تھی۔ اس لیے مذہبی پیشوا اسے ناپاک قرار دے کر دھتکارتے رہے۔ چینی ثقافت میں اسے روح سے خالی ایک جسم سمجھا جاتا رہا۔
یہاں تک کہ قدیم تہذیبوں میں عورت کے قتل کی کوئی سزا بھی نہ تجویز کی جاتی تھی۔ مرد اپنے زور اور جبر سے اس کی تمام تر توانائی کو تخلیق بناتا، اسے تعلیم سے بھی محروم رکھا جاتا، کیونکہ ڈر تھا کہ اگر اسے تعلیم دی گئی تو یہ باغی ہو جائے گی، اپنا حق مانگنے لگے گی، وہ مرد کی طاقت سے ٹکرا جائے گی، اپنے وجود کا احترام اور مقام مانگے گی۔ اس لیے اس کی نفسیاتی اور جذباتی صحت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسے ڈر اور خوف میں مبتلا کیا جاتا رہا۔ اس پر دھرم کی آڑ میں غدغنیں لگائی گئیں، اسے جہنم کے ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے مرد کی داسی بنے رہنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ آخر کب تک اس کے احساسات، خیالات اور جذبات کو دبایا جا سکتا تھا؟ کب تک اسے ناقص العقل قرار دے کر دھتکارا جا سکتا تھا؟ اسے کبھی نہ کبھی تو بغاوت کرنا ہی تھی۔ ایک باغی مناسب حالات اور مناسب وقت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ ٹکرا جاتا ہے معاشرے سے، اس کے فرسودہ نظام سے اور اس نظام کے غاصبوں اور لٹیروں سے۔ لیکن عورت نے ایسی کسی بغاوت کا حصہ بننے سے گریز کیا۔ اس نے انتظار کیا اچھے وقت کا، اسے سمے کا، جب اسے اس کے وجود اور شعور سمیت تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اب وہ اپنی محبت، جذبوں کی صداقت، خلوص اور قربانی کی بے قدری کا بدلہ لینے لگی ہے۔ وہ انتقام لینا چاہتی ہے اس تذلیل اور حقارت کا جو اس کے وجود کو دی جا رہی ہے۔ وہ قدرے مشتعل اور بے خوف ہو رہی ہے، وہ بے سکون بھی ہے اور بے پرواہ بھی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بے وفا ہونے لگی ہے۔ یہ خصائص گو کہ اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ اپنی جنگ لڑتے لڑتے اب تھک چکی ہے اور اب ہتھیار ڈال رہی ہے، ہتھیار ڈالنا جو اس ذلت سے بھی بڑی ذلت ہے جو وہ صدیوں سے سہتی آئی ہے۔ جب اپنے وجود کو ثابت کرنے کی سب تعویلیں اور سب دلیلیں بیکار جانے لگیں تو انسان دھاڑ کر یا چنگھاڑ کر خود کو ثابت کرنے لگتا ہے۔ کچھ یہی عورت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ آج اس کی بے وفائیوں اور بے رویوں کی ہلکی سی جھلک دکھلاتے اس کے نئے ابھرتے کردار کو مرد سہار نہیں پایا۔ وہ اس کے بدلتے رویے کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، اسے لعنت ملامت کر رہا ہے، جبکہ یہی مرد اسے رنڈی بازاری عورت اور طوائف کا نام دیتے ہوئے بھی پہلے کبھی ہچکچایا نہ تھا۔ مرد نے کبھی بھی اس وقت اس کی دلجوئی نہ کی تھی جب اسے جنگوں کے بعد لوٹ غسوٹ کا مال بنایا جاتا رہا۔ اس کے لیے آواز اٹھانے والا اس وقت بھی کوئی نہیں ہوتا جب دنیا میں اوسطاً ہر روز 137 عورتیں اپنے شریک حیات یا دیگر خاندان والوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں پڑھے لکھے ترقی یافتہ معاشرے بھی اس وقت اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے جب محض برطانیہ میں ہی 10 سالوں کے اندر 925 خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینکا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہر سال تقریباً 4000 اور پاکستان میں سالانہ 400 سے 700 تک عورتوں کو تیزاب گردی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان خواتین کا بھی نام لیوا کوئی نہیں جنہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب پاکستان میں ہی 3 سال کے عرصے میں 2000 بے گناہ لڑکیوں کو خود ساختہ غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لیکن مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچتے۔ دنیا میں ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ لڑکیوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں۔ ہر سال 12 ملین لڑکیاں کم عمری میں شادی کے بندھن میں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ دی جاتی ہیں، لیکن یہ انسانی سماج بددستور خاموش رہتا ہے۔ عورت کو مسلنے، کچلنے یا سنگسار کرنے پر کوئی سوگ نہیں مناتا، کوئی آنسو نہیں بہاتا۔ ہاں، مرد کا معاشرہ بلبلا اٹھتا ہے اس وقت جب عورت رد عمل ظاہر کرتی ہے، اپنے فرسٹریشن کا اظہار کرتی ہے۔ عورت کی تھوڑی سی بے وفائی پر واویلا کرنے یا اس کے بے حس ہو جانے کا ڈنڈورا پیٹنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے
کہ اس کی نفسیات بدلنے میں کہیں ہمارے ہی پدرسری معاشرے کی اس سوچ کا ہاتھ تو نہیں، جہاں ایک شوہر ساری زندگی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اس کی سر عام سرزنش کرنے اور اسے کم تر ثابت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور بڑھاپے کے آخری وقت میں اس سے برتے کیے سلوک کی معافی مانگ کر بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے سر الزام دھرنے کے بجائے اس سے متعلق معاشرتی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر خود سے ہونے والی ناانصافیوں کا بدلہ لینے کی کوشش میں اگر عورت بھی ظالم اور بے حس ہو گئی تو پھر اس انسانی معاشرے میں کچھ بھی انسانی نہ رہے گا۔ ناظرین، آج کی سٹوری آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے مفید ہوں اور عورتوں کے ان کے حقوق ملنے چاہئیں۔ والسلام۔